السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر 103۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا، پھر بیٹھ کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتلاتا، دین کی تعلیم دیتا اور ان کو قرآن بھی سکھاتا، اس دور کی جو نبیوں کی کتاب ہے وہ سکھاتا، اچھی اچھی باتیں بتاتا۔ اور دوسرے صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ دن کو برابر روزے رکھتا اور رات کو کھڑے ہو کر نفلیں پڑھتا۔ ان دونوں میں سے کون افضل اور اعلیٰ ہے؟ یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے، پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو صائم النہار اور قائم اللیل، عابد کے مقابلے میں صائم النہار کا مطلب یہ دن کو روزہ رکھنے والا، اور قائم اللیل کا مطلب یہ پوری رات تہجد پڑھنے والا، اس کا عابد کے مقابلے میں اس کی اس طرح کی فضیلت حاصل ہے جس طرح کی تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا درجہ ہے! او ہو اس طرح کی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے احکامات پورا کرو، پھر لوگوں کو دین کی باتیں بتانا شروع کر دو۔ بس نماز کی بات بتاؤ، نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، نماز کی پاکی ناپاکی کے مسائل سکھاؤ، تو کتنی فضیلت حاصل ہے؟ جس طرح کہ تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ یہ حدیث بھی مسند دارمی میں ہے، 349 نمبر ہے اس حدیث کا۔ دیکھو اس لیے کتنا بڑا نفع ہے۔ یعنی آدمی دین پر تو چلنا ہی چلنا ہے، احکامات تو پورے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دعوت دو، لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکھاؤ۔ جماعت میں نکل کے سکھاؤ، جماعت میں نہیں نکل سکتے تو گھر میں بیٹھ کے سکھاؤ، کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، لیکن صحیح بات پہنچاؤ، غلط نہیں، صحیح بات پہنچاؤ لوگوں تک، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اونچا درجہ ہوگا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا بھی میں نے مومن کے ہتھیار میں صبح شام کے اذکار میں لکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا زندگی میں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زندگی بھر اس کو پڑھتی رہی، اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔